جس قدر روح نباتی ہے جگر تشنۂ ناز، جس قدر روح نباتی ہے جگر تشنۂ ناز، دہ تسکیں بدم آب بقا موج شراب۔ السلام علیکم ناظرین، پھر ہوا وقت کہ ہو بال کشا موج شراب۔ چنانچہ اس غزل کا اگلا شعر لے کر آپ کی خدمت میں پھر حاضر۔ آج کا شعر بہت پیارا شعر ہے اور تھوڑا سا مشکل شعر بھی ہے، بلکہ تھوڑا سا نہیں، اچھا خاصا مشکل شعر ہے۔ اس لیے میں اب آپ سے چاہوں گا کہ جو بھی اس غزل کی تشریح سماعت فرما رہے ہیں وہ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، یقیناً کئی حوالوں سے فائدہ ہوگا۔ تو آئیں سب سے پہلے اس پہ کہ مشکل الفاظ کا ایک جائزہ لے لیتے ہیں۔ جس قدر روح نباتی ہے جگر تشنۂ ناز۔ تو یہاں ایک بات بڑی اہم ہے کہ عام طور پر نباتی کا نون اور بے جو ہے اس کے اندر التباس ہو جاتا ہے، یعنی آپ یوں دیکھیں نا، اگر آپ نون کی جگہ بے کر دیں اور بے کی جگہ نون کر دیں تو پھر یہ بناتی بن جاتا ہے، اور اس کو ہم بناتی پڑھیں بھی تھوڑی دیر کے لیے تو وہ بھی ایک طرح سے بامفہوم سا جملہ یا مصرع رہتا ہے، جیسے جس قدر روح بناتی ہے جگر تشنۂ ناز۔ اب کس کو جگر تشنۂ ناز بناتی ہے، یہ بھی ایک کویسچن ہے، لیکن جملہ جو ہے وہ بامانی رہتا ہے، یعنی جس قدر روح بناتی ہے جگر تشنۂ ناز۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ یہ بناتی نہیں ہے بلکہ یہ نباتی ہے، اور نباتی وہی جو نباتات سے ہے۔ آپ جانتے ہی ہیں دنیا میں 3 قسم کی اشیاء ہوتی ہیں، یعنی جمادات، حیوانات اور نباتات، تو یہ وہ نباتات سے ہے۔ تو اب دیکھیں کہ جس قدر روح ہے، اچھا اس کو روح نباتی پڑھنا ہے، روح نباتی نہیں پڑھنا، ہاں، کیونکہ یہ ایک مرکب ہے، اور یہ مرکب ایک طرح سے اس کو مرکب توصیفی جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں، یعنی ایسی روح جس کی صفت یا جس کا وصف جو ہے وہ نباتی ہے۔ تو نباتات کا لفظ یاد رکھیے گا کہ نشو و نما کے معنی میں ہوتا ہے، اور نباتات کو اسی لیے نباتات کہتے ہیں کہ وہ جمادات کے مقابلے میں ہوتے ہیں۔ دیکھیے ایک ہے جمود۔ جمود کا مطلب ہے جو مستقل ہو، جامد ہو، جس کے اندر کسی قسم کی بڑھوتی نہ ہو۔ تو یہ پہاڑ وغیرہ یا مٹی یا وہ تمام تر چیزیں کہ جو بے جان کہلاتی ہیں، ان کو جمادات اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ بڑھتی نہیں ہیں، وہ سٹل رہتی ہیں، ان میں کسی قسم کا اضافہ نہیں ہوتا۔ جبکہ اس کے برعکس نباتات کو نباتات اسی لیے کہتے ہیں کہ ان میں ایک گنا جو ہے وہ اضافہ ہوتا رہتا ہے، لیکن چونکہ وہ سانس نہیں لیتی اور ان میں عقل اور شعور کا بظاہر وہ مقام اور مرتبہ ہمیں نظر نہیں آتا جو دیگر زندہ چیزوں میں، یعنی وہ چیزیں جو سانس لیتی ہیں جس میں ہم انسان اور دیگر حیوانات شامل ہیں، وہ نہیں ہوتا۔ تو اس لیے پھر اس کی آگے یوں سمجھ لیں کہ زندہ چیزوں کی آگے مزید 2 قسمیں کر دی جاتی ہیں۔ ایک وہ چیزیں کہ جو سانس لیں، جن میں عقل اور شعور کا ایک خاص درجہ جو ہے وہ دکھائی دے، ان کو ہم حیوانات کہہ دیتے ہیں، اور وہ چیزیں کہ جو جمادات بھی نہیں ہیں کہ بالکل سٹل رہیں، ان میں کوئی اضافہ نہ ہو، کوئی بڑھوتی نہ ہو، لیکن حیوانات کی طرح ان میں عقل اور شعور بھی نہیں ہے، یا عقل اور شعور کا وہ درجہ نہیں ہے، اور نیز وہ حرکت بھی نہیں کر سکتی، نیز وہ سانس بھی جو ہے بظاہر لیتی نظر نہیں آتی۔ تو اس لیے اس امتیاز کو ظاہر کرنے کے لیے ان کو پھر حیوانات اور جمادات کے درمیان جو ہے ایک درجہ عطا کیا جاتا ہے، تو اس لیے ان کو پھر نباتات کہا جاتا ہے۔ تو بہرحال روح نباتی یعنی ایسی روح جس میں بڑھوتی کی، جس میں نشو و نما کی، جس میں پھلنے پھولنے کی خواہش دکھائی دے، جس میں یہ صلاحیت دکھائی دے۔ تو جتنے بھی پودے ہوتے ہیں آپ کو معلوم ہی ہے کہ وہ بڑھتے ہیں، وہ پھلتے ہیں اور وہ پھولتے ہیں۔ اب اس کے بعد ایک اور لفظ اسی مصرعے میں، بلکہ پورا مرکب ہے، جگر تشنۂ ناز۔ تو جگر کا لفظ جو ہے یہ گنا شدت کے لیے، کسی بھی چیز کی زیادتی کے لیے، مرزا غالب کے ہاں یہ کئی ایک مرکبات میں جو ہے ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ تو یہاں بنیادی طور پر مراد اس سے بڑھوتی ہی ہے، یعنی جگر تشنۂ ناز، یعنی ناز کا جگر تشنا۔ اب ناز کیا ہے؟ جس طرح سے کوئی حسین ہو، وہ حسین جو ہے وہ چاہے گا کہ اس کی زلفیں لہراتی دکھائی دیں، اس کا جو عشوہ اور اس کا جو غمزہ ہے، اس کے اندر جو جوہر حسن ہے
वो दिखाई दे। तो इसी तरह से जो पौधे होते हैं या जो नबातात होते हैं, उनका नाज ये है कि वो फलते फूलते दिखाई दे। और जिगर तशना, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि जिगर का लफ्ज़ जो है वो किसी भी चीज़ को शिद्दत को ज़ाहिर करने के लिए साथ में लगाया जाता है गालिब के यहाँ। तो अगर आप जिगर को निकाल दें थोड़ी देर के लिए, आप यूँ कहें कि जिस कदर रूह नबाती है तशना नाज, यानी नाज की तशना। और नाज का मतलब यहाँ जैसे मैंने अर्ज़ किया कि नबातात के ज़ैल में नाज का मकसद या नाज का मफ़हूम वो बढ़ना है, फलना फूलना है। क्योंकि पौधे के हक़ में उसका नाज यही है कि वो सरसब्ज़ से सरसब्ज़ होता दिखाई दे, वो बढ़े, वो फले, वो फूले, उस पर फल फूल आएँ, तो उसका यही नाज है। और जिगर जैसे मैंने अर्ज़ किया कि उसमें और शिद्दत पैदा करने के लिए, उसकी अंदरूनी कैफियत को ज़ाहिर करने के लिए। तो अब इसके बाद दूसरा विषय भी पहले ले लें, फिर हम मिलाकर जो है इसकी तशरीह करेंगे। देह तस्की बदमे आब बका। आब बका आप जानते ही हैं, उस पानी को कहा जाता है कि अगर इसका कोई घूंट भर ले तो उसको जो है दवाम हासिल हो जाता है, फिर उसको मौत नहीं आती, उसको हमेशा की ज़िंदगी अता हो जाती है। आब बका यानी बका का पानी, इसी को आब हयात भी कहते हैं। इसका वो सिकंदर और खिज़र, वो आप जानते ही होंगे, एक मशहूर वाक़या है जिसके अंदर ये दरियाफ़्त किया गया और सिकंदर ने वो घूंट न पिया और खिज़र को जो है उसका एक घूंट पीना नसीब हो गया, इसलिए खिज़र को जो है वो ज़िंदा मुतस्सवर किया जाता है। अब जानते ही होंगे कि एक मशहूर तलमीह है, तो दरअसल ये उसी मशहूर तलमीह की तरफ ही इशारा है। बदमे आब मका, बा जो है मैयत के मानी में है, सांस के मानी में है, और दम जो है घूंट के मानी में है, यानी आब बका की एक घूंट। अब इसमें कोई मुश्किल लफ्ज़ नहीं रहा, अब इसके मानी की तरफ आते हैं। गरीब कहता है कि जिस कदर रूह नबाती है जिगर तशना नास, कि फसल बहार के अंदर, पौधों के अंदर हमें जिस कदर ये जोश और ये जज्बा और ये ख्वाहिश अपनी शिद्दत के साथ नज़र आ रही है कि वो किसी तरह से बढ़ जाएं, वो फलें, वो फूलें, यानी उनके अंदर जो बढ़ने और फलने फूलने का जज्बा है, रूह नबाती, यानी वो रूह, यहाँ रूह से मुराद वो जज्बा है, वो ख्वाहिश है, वो तमन्ना है कि जिस के अंदर फलने फूलने का जौहर पाया जाता है। यानी पौधों में जिस कदर या जिस शिद्दत के साथ भी इस फसल बहार में बढ़ने और फलने फूलने की तमन्ना जो है वो हमें दिखाई दे रही है। जिगर तशना नाद जो है वो रूह जो है वो रूह नबाती जो है हमें नज़र आ रही है। देह तस्की बदमे आब बका मौज शराब, तो मौज शराब जो है, शराब की मौज जो है, वो पौधों की या वो नबातात की ये तमन्ना जो है वो पूरी कर रही है। अब ये तमन्ना वो कैसे पूरी कर रही है, सवाल ये पैदा होता है। पहले हम लफ्ज़ों को देख लेते हैं। वो पूरी इस तरह से कर रही है कि देह तस्की बदमे आब बका, कि वो मौज शराब जो है वो पौधों को आब बका के घूंट जो है वो पिला रही है। और मौज शराब जब आब बका के घूंट उन पौधों को पिला रही है तो उससे उन पौधों को एक गुण तस्कीन हासिल हो रही है कि अब हम जो है वो खूब बढ़ेंगे, वो खूब फलेंगे फूलेंगे वगैरह वगैरह। अब सवाल ये पैदा होता है कि ऐसा मुमकिन क्यों कर हुआ, मौज शराब के अंदर ये वसफ़ कहाँ से पैदा हो गया कि उसने आब बका जो है उसके ज़रिए पौधों को ये तस्कीन फराहम की। तो ये वसफ़ ऐसे पैदा हुआ कि मौज शराब जो है, शराब जो है वो भी एक गुना में एक महलूल है, वो भी एक तरह से पानी ही है, ज़ाहिर है वो भी पानी ही होता है। ये अलग बात है कि उस पानी का वस्फ़ जो है वो मस्ती है, मौज है, कि जिसकी वजह से पीने वाले पर एक मस्ती जो है वो तारी हो जाती है। तो गनीम कहता है कि पौधे जो हैं वो भी इस फसल बहार के अंदर इस कदर मस्त हो चुके हैं, इस कदर जिगर तशना नाज हैं कि जब वो मौज शराब देखते हैं तो गोया कि उनको आब बका का एहसास होता है। यानी पौधे जो हैं वो बज़ाहिर शराब ज़ाहिर है पी नहीं सकते, लेकिन वो शराब को देख देख कर, जी हाँ, चूँकि शराब भी एक महलूल है, तो शराब को देख कर यानी उस पानी को देख कर पौधों को एक आब बका का एहसास होता है कि ये पानी जो है, ये महलूल जो है, ये तो आब बका है, कि अगर हमें ये नसीब हो जाए, इसका एक घूंट नसीब हो जाए तो हमें जो है दवाम हासिल हो जाए। तो ये तसव्वुर और ये सोच जो है पौधों को
جو ہے وہ تسکین دیتا ہے۔ گویا کہ موج شراب جو ہے وہ صرف جو زندہ لوگ ہیں یا یوں سمجھے کہ جو میخوار ہیں، جو انسان ہیں، صرف انہی کے حق میں جو ہے مفید نہیں ہے، بلکہ اس فصل بہار میں موج شراب نے تو پودوں کو جو ہے، نباتات کو جو ہے وہ بھی مستفید کر دیا ہے۔ اور پودے جب موج شراب کو دیکھتے ہیں تو وہ بھی جو ہے ایک گنا خوش ہوتے ہیں یا مسرت کا اظہار کرتے ہیں کہ یہ موج شراب جو ہے یہ بظاہر شراب ہے، لیکن صورت آب تو ہے ہی اس کے اندر بھی۔ تو چونکہ یہ بھی صورت آب میں ہے، پانی کی صورت میں ہے، تو شاید اس کا ایک گھونٹ ہمیں بھی نصیب ہو جائے۔ اور اگر اس کا ہمیں ایک گھونٹ نصیب ہو گیا، اس صورت آب میں جو موج شراب ہے اس کا اگر ہمیں ایک گھونٹ نصیب ہو گیا تو یہ تو ہمارے حق میں کیا ہوگا؟ آب بقا ہوگا۔ ایسا آپ یوں سمجھیں کہ ہمیں ایسی سیرابی مل جائے گی کہ پھر جس سے ہم کبھی مرجھائیں گے نہیں، ہم ہمیشہ جو ہے وہ سرسبز و شاداب رہیں گے۔ یہ وہ آب بقا کا تصور ہے، یاد رکھیے گا کہ پھر ہم کبھی بھی جو ہے مرجھائیں گے نہیں، کبھی بھی جو ہے ہم ویرانی کا شکار نہیں ہوں گے، ہم ہمیشہ جو ہے وہ سدا بہار رہیں گے۔ چنانچہ یہ تصور جو ہے شراب کا یا موج شراب کا یا اس محلول کا جو کہ شراب کی صورت میں ہے، پودوں کو بھی جو ہے وہ تسکین دے رہا ہے کہ اگر ہمیں بھی اس موج شراب کا ایک گھونٹ نصیب ہو گیا تو ہم کبھی مرجھائیں گے نہیں، ہم سدا سرسبز اور شاداب رہیں گے۔ تو امید ہے ناظرین یہ ایک مشکل شعر تھا، اور میں نے کئی شروح دیکھی ہیں لیکن سب نے صرف لفظوں کی حد تک ہی جو ہے اس کی تشریح کی ہے، لیکن اس گتھی کو سمجھانے کی کوشش نہیں کی کہ مرزا غالب جیسا شعر جو ہے وہ بالآخر کیسے جو ہے وہ آب بقا کے ساتھ جو ہے اس موج شراب کو جوڑتا ہے۔ تو امید ہے ناظرین کہ بندہ ناچیز کی اس تشریح کے بعد یہ گتھی سلجھ گئی ہوگی۔ اسی کے ساتھ دعاؤں کی درخواست کے ہمراہ اجازت کا طالب۔ اللہ حافظ۔